بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک چرواہے کی آواز سنی اور بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے میری جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، جوئے چھونو، تیرا لباس میلا ہو گیا ہے، تیرے سے دو نئے کپڑے سی کر تجھے پہناؤں، تیرے مزے پڑ گئے ہو تو بھی سے تجھے تازہ دودھ پلایا کرو، اور اگر تو بیمار ہو جائے تو تیری رشتہ دار سے بڑھ چڑھ کر تیرے تیمارداری کروں، تجھے دوا پلاؤ، ہاتھ پیروں کی مالش کروں، اور جب تیرا آرام کا وقت ہو تو تیرا بستر خوب جھاڑ بھونج کر صاف کروں، اگر مجھے معلوم ہوا کہ تیرا گھر کہاں ہے تو بلا ناغے صبح شام گیا اور دودھ تیرے واسطے لے آیا کروں، پنیر، روغنی روٹیاں اور خوشبودار دہی کی لسی، یہ سب چیزیں لاؤں، عرض میرا کام ہر طرح تجھے خوش رکھنا ہے اور تیری خدمت کرنا ہو، میری ساری بکریاں تجھ پر قربان ہو، اب تو آجا، تیری فراق میں میری بے قرار حد سے بڑھ گئی ہے۔ وہ چرواہا دنیا سے بے خبر ایسی ہی باتیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے قریب گیا اور کہنے لگے، ارے احمق، تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے کر رہا ہوں جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا اور یہ زمین آسمان بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، اے بدبخت، تو اس بےہودہ بکواس سے کہے کہ نہ رہا، بجائے مومن ہونے کی کافر ہو گیا، خبردار آئندہ ایسے لیانی اور فضول بکواس منہ سے نہ نکالو، اپنے خالق میں روئی ٹونس لے، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ، لسی اور روغنی روٹیاں ہم مخلوق کے لیے ہے، کپڑے کی محتاج ہم ہیں، حق تعالی ان حاجتوں سے بھی نیاز ہے، اگر تم نے اپنی زبان بند نہ کی تو یاد رکھ، غیرت خاک آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی۔ خدا ایسی خدمتوں سے بے پرواہ ہے، وہ نہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اسے کوئی رشتہ دار ہے، دودھ تو وہ ہے جس کا بدن اور عمر بڑھنے والی ہو اور ضعیف محسوس کرتا ہو، مجھے وہ پہنے جو پاؤں کا محتاج ہو، حق تعالی ان باتوں سے بری ہے، توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عز و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہے کی اوسان خطا ہو گئی، اسے تر تر کرنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا، بولا، اے خدا کی جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور میرے ندامت میری جان خلق میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے آہ سر کھینچی، اپنا گریبان تر تر کیا اور دیوانوں کی طرح سر پر خاک اڑاتا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو خدا نے ان سے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں فصل جدائی کے لیے آئے ہو یا وصل ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ اور جہاں تک تجھ سے ہو سکے فراق کی حد میں قدم مت درخم۔ اپنی مخلوق سے ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسرے سے جدا عقل بخشی ہے، جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے لیے بری ہے، اور جو ایک کے حق میں تریاک کی اثر رکھتی ہے اور وہی دوسرے کے لیے زہر کا حکم رکھتی ہے، ایک کے حق میں نور، دوسرے کے حق میں نار، ایک کے لیے گلاب کا پھول، دوسرے کے لیے کانٹا، ہمارے ذات پاک سے بری ہے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اسے ہماری ذات کا کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اسے پیدا کرنے کا مقصود صرف یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کمالات کی بارش برسائے۔ جو شخص جس زبان میں ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کچھ کمی و پیشے واقع نہیں ہوتی، بلکہ جو موتی اس کا منہ نکلتے ہیں، اس سے مداح کرنے والا خود کی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کس کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے، ہم تو باطن اور حال کو دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، ہر مندوں کی آداب اور دل جلو اور جان ہاروں کی آداب۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کے یہ عتاب آمیز خطاب سنا
تو سخت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے عفو کی درخواست کی۔ پھر اس اضطراب اور بے چینی کی حالت میں اس چرواہے کے ڈھونڈنے جنگل میں کیے۔ اس کی قدموں میں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ صحرا و بیابان کی ہاک چھان ماری لیکن چرواہے کی کہیں پتہ نہ پایا۔ کہتے دیوانوں کے نقش بھارت کے نقش پاک سے الگ ہوتا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تلاش جاری رکھی جہاں تک کہ آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ یہ بھی آن پہنچا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چرواہے، میں نے تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تجھے حق تعالیٰ نے اپنے بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر۔ تجھے کسی ادب اور قید ضبط کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جان، تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں، جو کچھ کہوں میرے دل کا تو کون ہو چکا ہے اور اب میری سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ جب سے اب تک ہزاروں لاکھوں برس کی رہ طے کر چکا ہوں، تو نے میرے اسب تازی کو ایسی مہمیز لگائی کہ ایک ہی چشم میں ہی آسمان سے آگے نکل گیا۔ میرا حال بیان کے قابل نہیں اور کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال مت جان۔ اے شخص، تو جو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے کہ تیرا حال اس چرواہے سے کچھ مختلف ہے؟ نہیں تو اسے ہرگز بہتر نہیں، تو ابتدا سے انتہا تک ناقص، اور تیرا حال وہ قابل بھی ناقص۔ یہ محض اس پروردگار و رحمان و رحیم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے قبول فرماتا ہے۔